10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی صفیں درست کیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف 32 سوار تھے، 40 پیدل تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ نے کچھ اس طرح تقریر کی: لوگو، جلدی نہ کرو، میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا حق ہے، وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکر آپ کی جانب بڑھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی: یا اللہ، میں ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھی سے مانگا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، اور آج بھی میں تجھی سے التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کے کہا: مجھے بتاؤ، تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے ان سرداروں کے نام لے کر فرمایا جنہوں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھے تھے: کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان کے سرداروں نے جواب دیا: آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک حر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا، اسی نے آپ علیہ السلام کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ کو ان ظالموں کے حوالہ کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر اب میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر حر یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جا ملا، اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اپنی گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے اپنی جان بھی نشاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور دو دو جنگجو میدان میں اترتے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دی۔ یزیدی فوج کا نشانہ صرف حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے اور وہ بار بار آپ پر حملہ کرتے، مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پہ مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر، جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے، حر کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔
گیا، مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرما لیا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے بھی اسی طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے ان کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمہ سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے رہے، مگر آپ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھ اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور پیدل ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ کے بائیں بازو پر تلوار کی ضرب لگی اور آپ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے الگ ہو گیا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا، مگر ان کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت مآب کی بیٹیوں کو عزتوں کا تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے سر بھی کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان با عصمت اور با کردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر